بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ تاریخ میں آپ کی ولادت 30 امول فیل 11 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائیں اور اپنا ہاتھ دیوار کعبہ پر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے اس بچے کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ دیوار کعبہ شک ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس واقعے کو حضرت عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رسول اللہ نے آپ کا نام علی رکھا، علی کے معنی اعلیٰ، بلند کے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنی آدم میں سے بدبخت ترین دو لوگ ہوں گے، ایک وہ جس نے صالحہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اے علی، ایک وہ جو تیری داڑھی کو خون میں رنگے گا۔ امام علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون وہ تھا جو اپنے آپ کو محب علی کہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح اس نے امیر المومنین سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب اس نے قسم کھا کر کہا تو آپ نے فرمایا، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل تمہاری طرف مائل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اللہ نے روح کو جسم سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا، ان 2000 سالوں میں روحوں میں آپس میں محبت پڑی، اس طرح جن روحوں کی وہاں دوستی ہے ان کی یہاں بھی ہے۔ آپ کو اپنی شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، یہاں تک کہ کوفے کے دروازے پر جو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے ان کو حکم دیا کہ شہر میں جو بھی شخص داخل ہو اس کی فہرست بنا کر مجھے بھجوائی جائے۔ جس دن ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور فہرست آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، بے شک رسول اللہ کا کہا سچ ہے، اور اپنے دوستوں سے فرمایا، بے شک یہ بدبخت میری داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ جب آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یا علی، آپ اس کو پکڑ کر سزا کیوں نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا، میں اس شخص کو کیسے سزا دے سکتا ہوں جس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس بدبخت نے 19 رمضان المبارک بوقت فجر حالت سجدے میں جب آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے سر پر کاری وار کیا، اور آپ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق اس ملعون کو بھی اتنی ہی ضرب لگائی گئی جس سے وہ واصل جہنم ہوا۔ ابو القاسم حسن بن علی المعروف ابن الوفا سے منقول ہے کہ ایک روز مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا، مقام ابراہیم کے پاس ایک عجیب و غریب مجمع پر نظر پڑی۔ وہاں قریب جا کر دیکھا کہ ایک راہب جبہ پہنے بیٹھا ہے اور نہایت خوش محاورہ اور قوی ہیکل ہے۔ مقام مذکور کے برابر میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا کہ ایک دن میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس آ جا نہ سکتا تھا۔ یک میں نے دیکھا کہ عقاب کی طرح کا ایک بڑا پرندہ اوپر سے نیچے اترا اور دریا کے کنارے پر ایک پتھر کے اوپر بیٹھا اور بدن انسانی کا چوتھا حصہ کہہ کر چلا گیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ آیا۔ یک کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں ٹکڑے آپس میں مل کر ایک بدن انسان کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ بدصورت انسان اپنی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ پرندہ پھر آن پہنچا اور اپنی چونچ سے اس کا چوتھا حصہ کاٹ کر اڑ گیا۔ اسی طرح 4 دفعہ پرندہ آیا اور ہر مرتبہ ایک حصہ لے کر اڑ جاتا، باقی اسی طرح یہ پرندہ تمام جسم لے کر اڑ گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر میں حیران و پریشان ہوا اور اپنے دل میں نہایت افسوس کرتا رہا کہ کاش وہ شخص جب انسانی صورت اختیار کر چکا تھا تو اس وقت میں اسے پوچھتا کہ تو کون ہے اور تو اس عذاب میں کیوں گرفتار ہوا ہے، اور یہ عذاب عظیم کیا ہے کہ تجھے 4 حصوں میں کیا کرتا ہے اور پھر تجھے لے کر اڑتا ہے۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ وہ پرندہ پھر آیا اور پہلے کی طرح بدن انسانی کا ایک حصہ کہہ کر چلا گیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ کہہ کر چلا گیا اور پھر یہ حصے قریب آ گئے اور بدن انسانی صورت اختیار کر گئے۔ اس کی صورت اس قدر بدصورت تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں جلدی اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور عقاب کیا ہے اور تو کیوں اس عذاب عظیم میں مبتلا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بدترین اولاد آدم ابن ملجم ہوں جس نے علی ابن ابی طالب کو قتل کیا۔ اس دن سے اللہ نے اس پرندے کو مجھ پر تعینات کیا ہے اور مجھ کو اس عذاب میں جو تو نے دیکھا ہے مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ عقاب ہر روز کئی مرتبہ مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کیا کرتا ہے، اور جب میں زندہ ہو جاتا ہوں تو پھر مجھ کو یہ ذلت و خواری سے مار ڈالتا ہے۔ جب اس راہب نے یہ دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ وصیت آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو
وفات سے قبل حسنین کریمین کو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو کچھ بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد اور جن تک میری یہ وصیت پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا کو فرماتے سنا کہ آپس کی کشیدگی کو مٹانا عام روزے سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ نہ دلائیں۔ اور قرآن کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر دوسرے تمہارے سے سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر تم مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور اگر تم دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمان کے خون سے کھیلو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو اگر اس ضرب سے میں مر جاؤں تو تم اس پر ایک ضرب کے بدلے ایک ضرب ہی لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا کہ خبردار کس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔